أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، جہاں شرک سے بچنے کی تلقین کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی تمیز سکھائی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات نازل کیے ہیں جن کے ذریعے سے ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا انسانیت کا گہوارہ معرض وجود میں آ سکتا ہے، اور معاشروں کے اندر پائی جانے والی وہ بیماریاں جو معاشروں کو خراب کر دیتی ہیں، فساد ڈالتی ہیں، ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کے زمرے میں آتی ہیں، ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے اندر منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کے نہیں ہو سکتی، سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا فَكَيْفَ وَجَدتُّمُونِی، میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، میرا کردار کیسا تھا، میرا کریکٹر کیسا تھا، میری بول چال کیسی تھی، میرا تمہارے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا تھا، کیا میں سچ بولنے والا تھا، کیا میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں تھا، کیا میں نے کسی کے ساتھ کبھی خیانت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وجدتمونی، تمام مکہ والوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ میں صرف سچ ہی سچ پایا ہے، آپ سچ بولتے ہیں، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کی 40 سالہ زندگی کو ہم نے دیکھا، آپ نے اپنی ساری زندگی راست بازی اور صدق قول پر ہم نے دیکھی ہے، سچ پر دیکھی ہے۔ دوسری مثال لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں،
ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روم کے بادشاہ ہرقل کو لکھتے ہیں، ہرقل کو لکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خط سیدنا دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر بصرہ کے امیر کے پاس پہنچتے ہیں۔ بصرہ کا امیر وہ خط کیسر روم ہرقل کے پاس پہنچاتا ہے، اور ہرقل اس وقت بیت المقدس میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے فارس اور ایران کے خلاف فتح عطا فرمائی تھی۔ اس نے کہا یہ خط کہاں سے آیا ہے؟ کہا عرب سے آیا ہے، حجاز سے آیا ہے۔ کہا کیا اس علاقے سے کوئی قافلہ یہاں شام کے اندر تجارت کے لیے آیا ہے جس سے ہم اس آدمی کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں معلومات لے سکیں کہ وہ کیسے آدمی ہیں؟ اس نے اپنے ایلچیوں کو بھیجا، اپنے پیغام بروں کو بھیجا، چنانچہ کچھ لوگوں کو لے کر آئے۔ یہ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کے اندر حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر کے اندر حدیث موجود ہے۔ ان لوگوں کو لے آیا گیا، قیصر روم کے سامنے بٹھایا گیا، پوچھا تم میں سے وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں سب سے زیادہ خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہنے لگے میں نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ان محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں۔ قیصر روم نے ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا، اس کے باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا، اور کہا کہ میں اس شخص سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں ان کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ مجھ سے کوئی جھوٹی بات کہے، جھوٹا جواب دے، فَكَذِّبُوهُ، تم نے پیچھے سے اس کی بات کو جھٹلا دینا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ ابو سفیان سے 10 سوال کیے ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، 10 سوال کیے۔ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 سوالوں کے ہرقل کو، قیصر روم کو جواب دیے۔ سب سے پہلا سوال، کیف نسبہ فیکم، یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تم میں نسب کیا ہے، خاندان کیسا ہے؟ فرمایا ہوا فینا ذو نسب، وہ بڑے اعلیٰ نسب کے اندر، ہمارے عرب کے اندر جو سب سے اعلیٰ نسب ہے اس کے اندر ہیں، وہ خاندان ان کا سب سے اعلیٰ ہے۔ اور بھی سوال کیے، ایک سوال کیا جو آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، کہا حل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، مجھے ایک یہ سوال کا جواب دو کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے دعوی نبوت کرنے سے پہلے کبھی ان کی پوری زندگی میں تو ان مکہ والوں نے، عرب کے لوگوں نے جو بھی ان کو جانتے ہیں، کبھی ان پر کبھی کوئی جھوٹ کی تہمت لگائی ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو؟ قیصر روم کہتا ہے مجھے بتاؤ ابو سفیان،
हल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिलकदिबि क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, दावा नबूवत करने से पहले क्या कभी इनकी तरफ झूठ की निस्बत की गई? क्या इन्होंने कभी झूठ बोला? क्या तुम लोगों ने इन पर कभी कोई झूठ का इल्जाम लगाया? अबू सुफियान कहते हैं ला, नहीं। अबू सुफियान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त मुखालिफ है। कलमा तो फतह मक्का के मौके पर पड़ा। अभी तो सुलह हुदैबिया में मुखालिफ के साथ सुलह करके आ रहा है। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा नहीं बना, अभी आपका अपना नहीं बना, अभी ईमान नहीं कबूल किया। आपके बारे में कैसर रूम, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी रूमी दुश्मन हैं, एक दुश्मन मुसलमानों के दूसरे दुश्मन से सवाल कर रहा है कि क्या मुसलमानों के नबी ने कभी जिंदगी के अंदर दावा नबूवत करने से भी पहले झूठ बोला था? वो कहते हैं नहीं, कभी इनकी जबान से हमने झूठ सुना ही नहीं, कभी झूठ नहीं सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पे दावत लेके खड़े होते हैं पहले दिन, तो कहते हैं मुझे कैसा पाया है? मक्का वाले कहते हैं आपको सच्चा देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रूम के पास आपका खत जाता है, कुरैश मक्का के सरदार अबू सुफियान आपके मुखालिफ होते हुए गवाही देते हैं कि हमने जिंदगी के अंदर कभी उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से झूठ नहीं सुना, वो हमेशा सच बोलते हैं। इन्हीं सवालात में से एक सवाल था, मुझे ये बताओ, मा यामुरुकुम, अबू सुफियान वो नबी तुम्हें क्या हुक्म देते हैं, क्या करो? कहते हैं वो हमें हुक्म देते हैं अन नअबुदल्लाह वहदहु वला नुश्रिक बिही शैया, वो हमें एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं, शिर्क से मना करते हैं, और हमें हुक्म देते हैं बिस्सिलाती वस्सिद्क़ि वल आफाफी, वो हमें रिश्तेदारी को मिलाने का हुक्म देते हैं, वो हमें सच बोलने का हुक्म देते हैं। अबू सुफियान हालत कुफर में है भी, और दूसरा काफिर सवाल कर रहा है, रूम का बादशाह, रोमन सुपर पावर का बादशाह सवाल कर रहा है, क्या हुक्म देते हैं? कहा सच बोलने का हुक्म देते हैं कि सच बोला करो। दुनिया में कोई ऐसी भी कोई शख्सियत है कि जिनके बारे में उनके दो दुश्मन बैठ के एक दूसरे को कह रहे हैं कि क्या उन्होंने कभी झूठ बोला? कहते हैं झूठ नहीं बोला। हुक्म क्या देते हैं? दुश्मन कह रहा है कि वो सच बोलने का हुक्म देते हैं, उनकी तालीमात सच पर मबनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच की तालीम दी है। एक मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़, लोगों सच को लाजिम पकड़ो, हमेशा सच बोलो। फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, ऐ लोगों सच बोलो, अपनी जबान को झूठ से बचाओ, क्योंकि सच इंसान को नेकी की तरफ लेके जाता है। जब इंसान सच्चा होता है, उसका दिल सच्चा होता है, उसकी जबान सच्ची होती है, तो उसकी रहनुमाई खैर और नेकी की तरफ होती है। उसके दिल के अंदर एक रूहानियत होती है, उसके दिल के अंदर इलाहियत होती है। सच्चे आदमी को
اللہ تعالیٰ نیکی اور خیر کا راستہ دکھاتے ہیں۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچ انسان کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ سچ بولو، سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگو جھوٹ سے بچو، جھوٹ مت بولو، خلاف واقع بات نہیں کرو، غلط بیانی نہ کرو۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، آدمی جھوٹ بولتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے، اور برائی اس کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لہذا سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ کے پیچھے جاتا ہے، ہمیشہ سچ کا قصد کرتا ہے، ہمیشہ سچ کی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ کا ارادہ کرتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، سچ کے لیے کوشش کرتا ہے، سچ کا عزم کرتا ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ کا پیچھا کرتا ہے، سچ کے پیچھے چلتا ہے، ہمیشہ سچ کا قصد کرتا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچی بات کو اپناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بچے کو، اس بندے کو جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق ہے یہ بندہ۔ صدیق عربی کے اندر اسم مبالغے کا صیغہ ہے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، صدیق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، سچا ہی سچا آدمی، سراپا سچ آدمی، مجسم سچا آدمی۔ نبی پاک نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو۔ جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ کا قصد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، لوگوں جھوٹ سے بچو۔ جب کوئی شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ جھوٹ کے پیچھے جاتا ہے، ہمیشہ جھوٹ کا قصد کرتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت جھوٹ بولنے والا، بہت ہی جھوٹا آدمی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم سوچیں، گریبان میں جھانکیں، کوئی شخص کسی کے ڈر سے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں مثال دے رہا تھا، کہتے یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے، اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ اس کو فون کر کے بولو، ہیلو کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہتے اگر وہ آم کھا رہا ہوگا نا، کہے گا میں سیب کھا رہا ہوں۔ بھائی ایک ہے انسان کسی خوف سے، کسی ڈر سے، کسی وجہ سے جھوٹ بولے، وہ بھی غلط ہے۔ ایک ہے انسان اتنا جھوٹا ہو جاتا ہے بغیر ضرورت کے جھوٹ بول رہا ہے، اس کی عادت بن گئی جھوٹ بولنا۔ ہمارے ادھر پنجابی میں ایک لفظ چلتا ہے، گولی دے دیو، ہے نا، کہنا ہے گولی دیو، بس ٹرکاؤ سو، پور کراؤ سو،
ਇੰਝ ਨਾ ਪੁਰ ਕਰਾਸ ਗੋਲੀ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ दे दे के ना ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ अपनी कब्र को काला कर रहा है, अपने लिए जहन्नम की आग जमा कर रहा है, उसको एहसास ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहां जो झूठ बोलता रहता है, अल्लाह के यहां उस बंदे को पक्का झूठा लिख दिया जाता है कि यह शख्स इतना झूठ बोलता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में इसको झूठा लिखा हुआ है। यार वो बंदा कितना बदबख्त होगा कि उसको अल्लाह ताला के यहां, अल्लाह ताला के रजिस्टरों में उस बंदे का नाम लिखा हुआ है फलां कज़्ज़ाब है, झूठा है। वो बंदा कितना बुरा होगा, कितना नफरत करते होंगे फरिश्ते उससे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जो भी बात ज़बान से बोलो ना, सोच कर बोलो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो। ज़बान की बुराइयां बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिदवानिल्लाहि ला युल्की बिहा बालन यरफअल्लाहु बिही दरजातिन फिल जन्नति। एक बंदा अपनी जबान से अल्लाह ताला की खुशनुदी का एक कलिमा कहता है और वो उसको कोई बड़ा नेकी का अमल नहीं समझ रहा होता, बांध से सुभान अल्लाह कह दिया, आदतन कह दिया उसने भी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह दिया, ये नेकी का कलिमा है। किसी को रास्ता बता दिया, इस तरफ को चले जाएं, इधर है, बंदे ने कोई इसको बड़ा नेकी का काम नहीं समझा, क्या नॉर्मल चीज है यार, सलाम कहना, सलाम का जवाब देना, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये नेकी का कलिमा है। लेकिन बंदा जब आदतन कह रहा है तो वो दिल में ये नहीं समझ रहा कि बहुत बड़ा नियत करके नेकी का काम कर रहा है, लेकिन है नेकी का काम, ये उसको पता है नेकी का काम। अल्लाह ताला की तस्बीह कर दी, नबी पाक का नाम आया, दुरूद पढ़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इंसान दिल में बहुत बड़ा नेकी का अमल ख्याल किए बगैर कोई नेकी का कलिमा कहता है, ला ख्याली में नेकी का कलिमा कह देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस एक नेकी के कलमे की वजह से अल्लाह ताला उस बंदे के दर्जात को जन्नत में इतना बुलंद कर देते हैं जितना फासला मशरक और मगरिब के दरमियान। एक नेकी का कलिमा, और बड़ी तगोदो और मेहनत और अज़म और इरादे से नेकी समझ के किया है, लेकिन उसको कोई बहुत बड़ी नेकी समझ के इंसान ने बड़े एहतमाम के साथ वो कलिमा नहीं कहा, बस ज़बान से अदा हो गया नेकी का कलिमा। इंसान इस तरह बगैर एहतमाम के नेकी का कलिमा कहे, अल्लाह की खुशनुदी का कलिमा कहे, जन्नत में इतने दर्जात बुलंद हो जाते हैं जितना फासला मशरक और मगरिब के दरमियान है। इसके मुकाबले में इसी हदीस का दूसरा टुकड़ा है, वइन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन साखतिल्लाहि ला युल्की बिहा बालन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बंदा अपनी जबान से अल्लाह की नाराजगी का कोई कलमा कहता है, कोई झूठ बोल देता है, कोई गीबत कर देता है, कोई गाली दे देता है, कोई बुरी जबान अपनी बुरी बात अपनी जबान पे लाता है, किसी पे तोहमत और इल्जाम लगा देता है, ऐसे ही बात कह देता है, बस लतीफे में बात कह देता है, वो अपने दिल को उसके लिए बड़ा हाजिर नहीं कर रहा होता कि मैंने कोई बड़ा गुनाह का काम किया, वह ऐसे आदतन अल्लाह की नाराजगी का कलिमा कह देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस एक कलमे की वजह से वो बंदा जहन्नम में इतना नीचे गिर जाता है जितना फासला मशरक और मगरिब के दरमियान, एक कलमा। ये हदीस सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है, सही हदीस सुनाई है मैंने, इससे आप अंदाजा करना मुश्किल नहीं है कि भाई नमाज भी पढ़ना सबसे बड़ी नेकी है, कलमा शहादत के बाद सबसे बड़ी नेकी नमाज पढ़ना है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा शहादत के बाद 4 हैं, उन पर भी अमल करना है। लेकिन अगर बंदा नमाज भी पढ़ता रहे, रोज़े भी रखता रहे, सदका तो खैरात भी करता रहे, और इंसान
کاروبار پہ بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، جس بندے کا فون آیا ٹرکانے کے لیے جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ یار آپ سچ بولو، آپ کو میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ سچ بولنے سے 10 بندے ناراض ہو جائیں گے، ایک دفعہ ناراض ہوں گے، لیکن جب ان کو حقیقت کا پتہ چلے گا وہی 10 بندے چل کے آپ کے پاس آئیں گے ایک دن، ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں رہیں گے۔ لیکن جھوٹ بولنے سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ اس بندے کو راضی کر لیں، لیکن آپ اپنے اللہ کو اور اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور یہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بندہ کہے، اس کو اتنا گناہ مل سکتا ہے کہ جہنم میں اتنا نیچے گر جائے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان۔ ایک جھوٹ، ہم سارا دن میں حساب کریں نا، کتنی دفعہ ہماری زبان سے غیبت نکلتی ہے، کتنی دفعہ ہماری زبان سے گالی نکلتی ہے، کتنی دفعہ ہماری زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر واقع ہے، آپ کو پتہ ہے 3 صحابی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، 3 صحابی۔ نبی پاک واپس آئے، آ کے نبی پاک نے پوچھنا شروع کیا کون کون پیچھے رہا ہے۔ جو منافقین تھے وہ آ کے عذر پیش کرنے لگے۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نے عذر پیش کیا، تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ، جاؤ 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 جاؤ۔ منافقین آتے گئے، جھوٹ بولتے گئے، عذر پیش کرتے گئے، نبی پاک ان کو چھوڑتے گئے، جاؤ۔ کعب بن مالک آئے، ان کے خاندان والوں نے، ان کے گھر والوں نے کہا نبی پاک سے کہہ دینا میری یہ مجبوری تھی، میری یہ مجبوری، صحیح بخاری کے الفاظ۔ کہتے میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے دوسرے لوگوں نے جھوٹ موٹ عذر پیش کیے منافقین نے، میں بھی پیش کروں گا، بچ جاؤں گا۔ کہتے میں آ کے نبی پاک کے سامنے بیٹھا، میں نے نبی پاک کا جب چہرہ دیکھا، میرے دل میں ارادہ کر لیے میرے سچی بات کر، جو مرضی ہو جائے، میرے نبی پاک سے جھوٹ نہیں۔ کہتے میں نے سچی بات کی۔ نبی پاک نے بھائی یا کعب ما بک، تو غزوہ تبوک سے پیچھے کیوں رہ گیا؟ کہا یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، یا رسول اللہ میری کوئی مجبوری نہیں تھی، یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ سے، یا رسول اللہ بس مجھ سے سستی ہو گئی، میں ارادہ کرتا رہ گیا، میرے پاس تیز سوار گھوڑا ہے، میں پیچھے سے قافلے کو مل جاؤں گا، باتیں کرتے کرتے یا اللہ یا رسول اللہ دن گزر گئے، یہاں تک کہ میں قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ آج آپ تبوک سے واپس آ چکے ہیں، یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں۔ مدینہ مسجد نبوی میں نبی پاک بیٹھے، آپ نے صحابہ کو کہا فَإِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ، لوگوں اس کعب بن مالک نے تم سے سچ بولا ہے۔ جنہوں نے آ کے عذر پیش کیے، میں تو ظاہر کا مکلف ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا عذر ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اب کعب نے کہا ہے میرا کوئی عذر نہیں ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اب کعب کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، آسمان سے اللہ کرے گا، جاؤ کعب چلے جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا کہ بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے۔ 50 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک تھے، ہلال ابن امیہ تھے، مرارہ بن ربیع تھے۔ کعب بن مالک کہتے جب یہ میں بات کہہ کے نکلا نا، میں نے سوچا کہ میں اکیلا ہی ہوں جس نے یہ سچی بات کہی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ لوگوں نے کہا تمہارے ساتھ 2 اور بھی ہیں جنہوں نے نبی پاک سے سچ بولا ہے کہ بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے۔ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ 50 دن کا بائیکاٹ ہوا۔ کہتے میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے آتا، نبی پاک صحابہ کی درمیان میں بیٹھے ہوتے، میں نماز شروع کرتا اور میں اپنی آنکھ کو پھیر کے دیکھتا کہ آیا رسول اللہ نے مجھے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ کہتے جب میں اپنی نماز میں متوجہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، جب میں اپنی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر پھیر لیتے، میں سلام کرتا بلند آواز سے، میں نبی پاک کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ کیا نبی پاک نے میرے سلام کا جواب دیا بھی ہے کہ نہیں دیا۔ پھر فیصلہ آیا کہ بیویوں سے بستر الگ کر دو۔ اتنی بڑی آزمائش کے بعد سچ بولا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ توبہ ان 3
صحابیوں کی توبہ کے بارے میں نازل کر دی کہ اللہ نے ان تینوں کو معاف کر دیا۔ آج ساری دنیا، رہتی دنیا تک جنہوں نے جھوٹ بولا منافقین نے، ان کے کوئی نام بھی نہیں جانتا، اور جن تین نے سچ بولا ساری دنیا، رہتی دنیا تک سورہ توبہ کے اندر ان تین صحابہ کے پیچھے رہنے کا قصہ بھی پڑھتی ہے اور ان کے توبہ کے قبول ہونے کا قصہ بھی پڑھتی ہے۔ سچ انسان کو نجات دیتا ہے۔ کل انشاءاللہ بروز ہفتہ کو بعد نماز عشاء اس مسجد کے اندر نوجوانوں کے لیے ایک دینی تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، باقی سب افراد کے لیے، جس میں دین اسلام کے فہم سمجھ کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں گی اور سوال و جواب کی نشست ہوگی کہ دین کے بارے میں آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکیں۔ کل عشاء کی نماز اس مسجد کے اندر ادا کریں، اس کے بعد یہ مختصر پروگرام ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانا حاضرین کو دیا جائے گا۔ 20 نومبر کو ڈھو میانہ چک کے اندر ایک کانفرنس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے۔ دوسرے خطباء کے ساتھ ساتھ بہادر علی سیف صاحب سمندری سے تشریف لا رہے ہیں، اور اسی دن 20 تاریخ کو مغرب کے بعد شیخاں والی مسجد عیدگاہ روڈ پر انشاءاللہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے، اس کے بعد وہ ڈھو میانہ چک تشریف لے جائیں گے۔ 23 تاریخ کو ہفتے والے دن کتاب و سنت کانفرنس مرکز اہل حدیث شاہین چوک گجرات کے اندر انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب دوسرے خطباء کے ساتھ تشریف لائیں گے، تو تمام بھائی ان پروگراموں کے اندر شرکت کریں۔ بالخصوص کل والے پروگرام میں کریم پورہ محلہ کے بالخصوص تمام نوجوان عشاء کی نماز کے بعد اس پروگرام میں آئیں، اپنے سوالات لے کے آئیں، دینی اعتبار سے جو بھی آپ کے سوال ہیں لکھ کے لائیں، یا آپ بالمشافہ سامنے بھی سوال کر سکتے ہیں، تو تمام لوگ اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.